نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ اس سے مواظبت ثابت ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار قربانی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس عمل کو دیکھا جائے تو قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ حدیث میں بہت سی وعید مذکور ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کی بہت سی مسند امام احمد کی روایت میں ایک حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے عوض ایک نیکی۔ اون کے متعلق فرمایا اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے مگر یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ طبرانی شریف۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پر جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد رقم یا روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کے سکونتی مکان کے لیے ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک شخص ملازم ہے اور اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل خانہ کی گزر بسر ہو سکتی ہو، پس انداز نہیں ہو سکتی، اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے اور زمین اس کی ضروریات کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے تو اس شخص کے لیے بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور دودھیاری گائے اور بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا وہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے،
لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا وقت بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی شام آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے، لیکن یہ ایک ہیلا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نماز عید کے بعد اپنی قربانی کی جائے۔ اسی طریقے سے ان 3 دنوں کے دوران رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دن کے وقت قربانی کو ذبح کیا جائے تاکہ غرباء اس میں، مساکین اس میں سے اگر اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گناہگار ہوگا، جس طرح کہ آج کل کے متجددین نے مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ قربانی کرنا جو ہے خواہ مخواہ گوشت کا ضیاع اور جانوروں کی جان لینا ہے، غریبوں یتیموں میں تقسیم کر دیا جائے وہ پیسہ، تو یہ افضل ہے ان کے نزدیک، لیکن یہ بات فقہاء کے خلاف ہے۔ اور مستند بات یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی افضل ہے۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان 3 دنوں میں سے اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ اس شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قربانی کی جانور کی مالیت صدقہ و خیرات کر دے۔ ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کر سکا تو اس کا اب صدقہ کر دینا واجب ہے، ذبح کر کے گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا چاہتا ہو، اسے ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہنا بہتر ہے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی اور وہ باپردہ ہو کر دیکھ رہی ہوتی تھی اس قربانی کو ذبح کرتے ہوئے اور دعا میں وہ شامل ہوتی تھی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی، اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آدمی کے ذمہ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، اگر اولاد بالغ اور مالدار ہو تو خود قربانی کرے۔ اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور وہ اپنے واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں اور حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے،
اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ قربانی کن جانوروں کو چھوڑنا جائز نہیں؟ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے، مثلا گدھا، گھوڑا، نیل گائے، اس طرح کی جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک، اہل حدیث احباب کے نزدیک گدھے اور گھوڑے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں۔ کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے، مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو وہ صرف ایک جانور کی قربانی اس کا ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ بکری اگر 1 سال سے کمی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ بھیڑ یا دمبا اگرچہ 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا، یا اس کی آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد کی جاتی رہی، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہ ہو، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے اس کی قربانی درست ہے۔ اگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اس قدر قربانی اچھی ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت جڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ اس میں ایک نقص ہے۔ اگر کان تو ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اسے قربانی کرنا درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانوروں کی قربانی کی ہے۔ جس جانور کے خارش ہو، اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اسے قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اسے قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے، کیونکہ وہ ایک نفلی قربانی کر رہا ہے۔ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، مگر ذبح کرتے وقت اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے
اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی کا گوشت اگر کئی آدمی کو درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ ہاں اگر کسی کے حصہ میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصہ میں کمی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک ضرورت مندوں ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے، لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا، عزیز و اقارب کو دے دے، تب بھی گناہ نہیں۔ قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھی جا سکتی ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ غریب پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ تملیک والا امر جو ہے یہاں پہ جاری کیا جائے گا۔ قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں، مثل کتابوں اور رسالوں کی طباعت، اشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کے پشم اتارنا درست نہیں، اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں، اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں۔ بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی میں قربانی ہو جانا کافی ہے، گھر میں قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والد کی طرف سے، ایک سال مرحوم والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے 2 قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ کتنے اکٹھے رہتے ہوں مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی ہے تو سب کی قربانی برباد ہو گئی، یا کوئی سود کا کاروبار کرنے والا ہے سب کی قربانی برباد ہو گئی۔ اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصے داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صاحب کس پیشہ سے ہے اور یہ کس مزاج کا ہے اور اس کی اعمال کیا ہیں، اس کا مسلک کیا ہے۔ شیعہ لوگوں کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہوتی، اگر شیعہ قربانی کے 7 بندوں میں شامل ہو جائے تو سب کی قربانی جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔